آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ با مقصد زندگی اور با مقصد عبادت، یہ دو چیزیں جس انسان کو مل جائیں وہ انسان خوش نصیب ہے۔ با مقصد زندگی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور با مقصد عبادت، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر دونوں چیزوں کا بیان موجود ہے۔ با مقصد زندگی تب ہوگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب انسان کی زندگی میں عبادت ہے تو انسان کی زندگی با مقصد ہے۔ عبادت کا معنی ہے نوکری کرنا۔ نوکری کس کی؟ اللہ رب العزت کی نوکری۔ اور نوکری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب بھی کوئی کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نوکری کرے۔ انہوں نے ذمہ داری دینی ہو دن کی اور وہ کہے میں تو رات کی کروں گا، دن کی میں تو نہیں کرتا۔ نہیں کرتا تو نہ کر، پھر چلا جا۔ دن کی کرنی ہے، ہاں بھی فلاں وقت سے فلاں وقت تک تو نے کرنی ہے۔ نہیں جی میں تو اس ٹائم نہیں آ سکتا۔ نہیں آ سکتا تو پھر نہ آ۔ دنیا کے اندر جب کسی کی نوکری کرنی ہے تو انسان کی اپنی مرضی نہیں بلکہ اس کی مرضی چلے گی جس کی تو نے نوکری کرنی۔ اور جب انسان نے اللہ کی نوکری کرنی ہے پھر انسان کہے کہ میری مرضی نہیں، نہ انسان کی مرضی ہے بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر انسان کی نوکری کرنا مشکل ہے، اللہ کی نوکری کرنا آسان ہے۔ اور اللہ کی نوکری کے اندر اتنی سہولتیں ہیں، دنیا کی کسی بھی نوکری میں وہ سہولت نہیں ہے جو اللہ نے سہولت رکھی۔ مثلا آپ پوری زندگی اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی ہے، آپ بیٹھ کر عبادت کریں، ثواب اللہ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا کوئی اٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر تو یہ اصول نہیں ہے۔ ایک سکول تھا، وہاں انہوں نے کہا جی 45 منٹ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، 35 منٹ کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 50 منٹ کا بھی ہوتا ہے، لیکن پیریڈ کھڑے ہو کے پڑھانا ہے، بیٹھ کے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اصول تھا وہاں۔ اتفاقاً ایک ٹیچر آیا وہاں پڑھانے کے لیے، اس نے انٹرویو دیا اور سب مطمئن ہو گئے۔ اب اس بیچارے کا ایک مسئلہ تھا کہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ نہیں تھی، وہ معذور تھا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ اجازت ہو کہ میں چیئر پر بیٹھ کر پڑھا لوں، میں کوشش کروں گا جتنی دیر کھڑا ہو سکوں گا کھڑا ہو جاؤں گا، جب میں تھک جاؤں گا تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی یہاں یہ رول نہیں ہے، بس کھڑا ہو کے پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ ورنہ نہیں۔ واللہ وہ جتنا عرصہ بیچارہ وہاں پڑھاتا رہا، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چیئر کا سہارا لے کے وہ پڑھاتا رہا۔ سکول والوں نے اسے رعایت نہیں دی۔ یہ ہے دنیا کی نوکری، جبکہ اللہ کی نوکری کتنی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بواسیر کی تکلیف تھی، اور بواسیر کی تکلیف بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بعض اوقات بیٹھ سکتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صلی قائما، کھڑا ہو کے نماز پڑھ، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے۔ اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو فعلی جنبن، پھر لیٹ کے پڑھ لے۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ کتنی آسانی ہے کہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے یوں کہا ہو
کہ اگر تو نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھ۔ نماز وہ عمل ہے کہ کسی صورت میں معافی نہیں ہے، کسی صورت میں معافی نہیں ہے، بس نماز پڑھنی ہے، جیسے تجھے آسانی ہو اسی نماز پڑھنی۔ اور یاد رکھے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی بامقصد ہے ہی نہیں۔ بامقصد زندگی اسی کی ہے کلمہ شہادتین کے بعد جس کی زندگی میں کیا ہے، نماز۔ اور دوسرا، عبادت کا مقصد تقویٰ ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر سمجھو آپ کی عبادت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں عبادت بھی انسان کرے تو وہ بامقصد عبادت نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے، یہی تقویٰ ہے۔ جب ایک انسان گناہ کو گناہ سمجھنے کے بعد ترک کر دے گا تو پھر سمجھو اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور اس کی عبادت بامقصد بن رہی ہے۔ اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، تو سمجھو اس کی عبادت میں کمی ہے اور اس کی عبادت ابھی بامقصد نہیں بنی۔ جب بامقصد بن جائے گی پھر انشاءاللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کے بعد انسان ترک کر دے گا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اس عبادت کی توفیق ملے کہ جو عبادت بامقصد ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں دین سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے اور دین کے اندر رغبت اور شوق یہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ رب